نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وإذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ید اللہ علی الجماعہ فمن شذ شذ فی النار۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، ایمان والی جماعت وہ ہے جو صدق دل سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری کرتی ہے، دل سے اس بات کا یقین رکھے کہ اس کائنات کا شہنشاہ مطلق صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ قرآن حکیم نے جا بجا ایمان والی جماعت کی ذمہ داریاں بیان کی ہیں، امور بیان کیے ہیں، وہ نظام بیان کیا ہے جو مسلمان جماعت کو اپنی داخلی اجتماعیت اور اپنے گرد و پیش کے ماحول میں غالب کرنا ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ کے ہدف کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، اجتماعیت قائم کرنا ہے۔ ان احکامات میں سے یہ ایک اہم ترین حکم سورۃ نور میں اس کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سورۃ النور کا بنیادی موضوع ہی احکامات خداوندی کی اساس پر خلافت کبریٰ کا بین الاقوامی نظام قائم کرنا ہے، اللہ کے نور جو آسمان و زمین میں پھیلا ہوا ہے اسے غالب کرنے کے لیے اللہ نے ایمان والی جماعت سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس زمین میں اللہ تعالیٰ اسے خلافت اور حکومت عطا کرے گا، سیاسی طاقت اور قوت عطا فرمائے گا، اور ایسا نظام قائم کرنا ہے کہ جو من بعد خوفہم امنا، خوف کی جگہ پر امن و امان کا اور عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا ہے۔ اس جماعت کی ذمہ داری ہے۔ اب دنیا میں امن کیسے قائم ہوگا؟ اللہ کی طرف سے جو انسانیت کے لیے حکومت اور خلافت اور سیاسی طاقت کا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ کب پورا ہوا؟ اس کی کچھ شرائط اور کچھ ذمہ داریاں اور کچھ آداب قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین بات جو آج کے دور میں خاص طور پر جسے ہم نے نظر انداز کر دیا ہے وہ جماعتی زندگی ہے، تنظیمی نظم و ضبط،
بغیر اجتماعیت کے، بغیر ٹیم ورک کے دنیا میں کوئی کام پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب امن کی ہم سب کی بڑی خواہش ہے کہ انسانی معاشرے میں امن قائم ہو، ہم سب کی خواہش ہے کہ اسلامی نظام حکومت قائم ہو۔ بعض لوگ تو لفظ خلافت استعمال کرتے ہیں کہ جی اس نظام کی جگہ پر خلافت کا نظام۔ عجیب بات ہے، جو خلافت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اسلامی نظام حکومت کی بات کرتے ہیں، وہاں اجتماعیت نام کو بھی نہیں ہے، جماعتی زندگی نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے، نظم و ضبط نہیں ہے۔ ایسے موقع پر تو ہمیں اس صورت مبارکہ کا بالخصوص مطالعہ کرنا چاہیے، اور قرآن حکیم نے اس رکوع میں اجتماعی معاملات سے متعلق بنیادی ہدایات دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں۔ مومن صرف وہی ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا انما المؤمنون، سوائے اس کے نہیں، مومن صرف یہی ہے، اور کوئی مومن نہیں۔ مومن اور مسلمان کی تعریف اور حقیقت بیان کر دی۔ ایک تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھیں، اور دوسرے یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بطور اتھارٹی اور نبی اور رسول کے مان لیا، اور ان کی نیابت میں جو بھی کام اللہ کی طرف سے سپرد کیے گئے ہیں ان کی انجام دہی کے لیے اجتماعیت کو اختیار کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، جب سب لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اجتماعی امر میں شریک ہوں، ایسا معاملہ ہو جو تمام لوگوں کے لیے ہے، انسانیت کے لیے اجتماعی معاملہ ہے، جس میں لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، خواہ وہ نماز کی جماعت ہو، جمعے کی اجتماعیت ہو، عیدین کا اجتماع ہو، یا حج کا اجتماع ہو۔ یہ تو عبادات کے اجتماعات ہیں۔ اسی طرح باقی زندگی میں بھی امور کی انجام دہی کے لیے جماعتی ڈسپلن اور نظم و ضبط قائم کرنا لازمی قرار دے دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھ جماعت کو شریک کرتے ہیں، انہیں اپنے مقاصد و اہداف کو پورا کرنے کے لیے یکجا کرتے ہیں، تو کوئی بھی کام ہو، جہاد کا اجتماع ہو، انقلاب کے لیے کوئی جماعت اور اجتماعیت ہو، مکہ کے نظام کے خلاف جد و جہد اور کوشش ہو، کوئی سریہ بھیجا ہو، یا مجلس مشاورت ہو، آپس میں ایک دوسرے سے اس بات پر مشاورت ہو کہ امور کیسے سر انجام دیے جائیں گے، تو لازمی قرار دیا گیا کہ ایک تو تمام کام اجتماعی مشاورت کے ساتھ قائم ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ شاورہم فی الامر، ان سے آپ مشورہ کیجیے۔ حالانکہ نبی امام الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ رسول اور اتھارٹی ہیں، احکامات کی حکمت
اور اس کا پس منظر دوسروں سے زیادہ بہتر انداز میں سمجھتے ہیں۔ بہت سے ایسے مشاہدات آپ کو کرائے گئے ہیں جس سے آپ حقیقت تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جماعت کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ انہیں بھی سوچنے کا، رائے قائم کرنے کا موقع دیا جائے، وہ بھی اپنا دماغ لڑائیں، وہ بھی سوچیں کہ یہ کام کیسے انجام پا سکتا ہے، اس کا بہتر طریقہ کیا ہے۔ مشورے کی حقیقت ہی یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے مختلف آراء کو ایک جگہ پر جمع کیا جاتا ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے شرط العسل، میں نے شہد نچوڑا، یا مکھی شہد مختلف جگہوں سے اکٹھا کر کے لاتی ہے، کبھی کسی پھولوں پر، پھولوں کی ڈالی پر، کبھی پتوں سے، کبھی کہیں دور دراز کے درختوں اور پھلوں سے وہ رس چوستی ہے۔ ہر طرح کی مفید چیزیں مختلف اور متنوع وہ گرد و پیش سے اخذ کر کے اپنے پیٹ میں جمع کرتی ہیں، اور وہ ایک خاص پروسیس سے گزرتا ہے اور لا کر مکھی شہد کے چھتے میں جمع کرتی ہے۔ وہاں بھی اس کا ایک تعامل جاری رہتا ہے۔ تو پتہ نہیں بے شمار درختوں، بے شمار پھولوں، بے شمار پھلوں سے وہ شہد کا ایک قطرہ جنم لیتا ہے، پورا چھتا بنتا ہے۔ بہت سی مکھیوں کا اجتماعی عمل ہے، وہ اپنی ملکہ مکھی کے ساتھ مل کر اس کی ہدایات اور احکامات کے مطابق گرد و پیش سے ہر مفید چیز اخذ کر کے جمع کر دیتی ہے۔ کوئی مکھی انسانیت کے لیے مضر صحت کوئی چیز نہیں چوستی، شہد میں مکس نہیں کر سکتی، اور اگر کوئی گمراہ مکھی ایسی کوئی حرکت کرے تو چھتے میں داخل ہونے سے پہلے ہر چھتے کے گیٹ پر ایک چوکیدار اور نگہبان ہوتا ہے، وہ چیک کرتا ہے کہ یہ جو کچھ لے کر آئی ہے وہ واقعی صحت افزا اجزاء پر مشتمل ہے یا کسی زہریلے پودے پر بیٹھ کر اس کا جوس لے کر آئی ہے۔ اگر کوئی مکھی بالفرض ایسی حرکت کرے، مضر صحت کوئی چیز چوس کر لائے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، اس کے سینسر کام نہیں کر رہے، اس کی اب جو حس ہے وہ ختم ہو چکی ہے، لہٰذا اس کا علاج یا تو شفا خانے میں داخل کریں گے، باقاعدہ ہسپتال بنا ہوا ہوتا ہے بیمار مکھیوں کے لیے۔ شہد کے چھتے کی ایک پوری ریاست ہوتی ہے۔ علامہ دمیری نے حیات الحیوان کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں شہد کی مکھی کی پوری تفصیلات، اس شہد کے چھتے میں سڑکیں ہیں، مکانات ہیں، وہ ٹینک ہے جس میں جمع کرنا ہے، وہاں جہاں رہنا ہے، سونا ہے، بیمار ہیں ان کا علاج معالجہ ہے، تو قابل علاج ہے تو ہسپتال میں کیا ہے علاج کیا جائے گا، اور بالکل ہی پاگل ہو چکی ہو تو پھر اس کو چھتے سے پھینک دیا جاتا ہے، اب یہ کام کرنے کے قابل نہیں رہی۔ تو پوری اجتماعیت کے ساتھ مختلف گرد و پیش کے مفید اجزاء اکٹھا کرتی ہے ایک چھتے کے اندر، اور اس کی کوالٹی مینٹین کرنے کا بھی اندر پورا نظام ہے، سیکورٹی بھی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی آدمی چھتے پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ سیکورٹی والی مکھیاں فوراً حملہ آور ہوتی ہیں۔ تو غرض یہ کہ مشورے کا تعلق اس سے ہے۔ شرط العسل تبھی کہا جاتا ہے کہ جب مختلف اجزاء سے چیزیں جمع کی گئی ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے مسلمانوں کو خاص طور پر شہد کی مکھی کا
نظام بھی سمجھایا۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے وحی کی ہے شہد کی مکھی کو کہ کس طرح پھولوں سے شہد جمع کرنا ہے، پہاڑوں پر کیسے گھر بنانا ہے، موم لانا ہے، گھر بنانا ہے، چھتا بنانا ہے، پھر اس میں شہد جمع کرنا ہے، یہ پورا نظام دیا ہے۔ اگر ایک چھوٹی سی شہد کی مکھی کو یہ نظم و نسق اور ڈسپلن دیا ہے تو انسانی معاشرے کے لیے بھی، انسان جو اشرف المخلوق ہے اس کے لیے بھی اس سے زیادہ کیا ہے، مشاورت اور مختلف آراء کو جمع کر کے کام کاج کرنے اور انسانی فائدے کے لیے امن و امان کو یقینی بنانے کا نظام بنانا، یہ مسلمان جماعت کا فریضہ ہے۔ تو جب امر جامع کسی اجتماعی کام کے لیے جمع کیا جائے تو ایک تو مشاورت سے ہو۔ اب مشاورت کے لیے جمع کیا ہے، کوئی میٹنگ بلائی ہے، کوئی مجلس ہے، کوئی انتظامی امور طے کرنے ہیں، امن و امان کو یقینی بنانے کا نظریہ منتقل کرنا ہے، اس کے فروغ کی دعوت دینی ہے، اس پر تربیت کرنی ہے، اس کا پروگرام بنانا ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس تنظیمی اور اجتماعی طاقت سے دین حق کا یا امن کا نظام غالب کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ امر جامع ہو، اجتماعیت پر مبنی کام جو مل جل کر کیا جائے، اور امر جامع میں ہو تو یقیناً پوری اجتماعیت کو عمل میں لانے کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس جماعت کا ایک قائد اور سربراہ ہو، آخری فیصلہ اسی نے کرنا ہے، اور اسی طرح جو اس مجلس مشاورت کے اراکین ہیں ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور جو جماعت کا لیڈر اور رہنما ہے اس کی بھی ذمہ داریاں قرآن حکیم نے یہاں بیان کی۔ ٹیم لیڈر کیسا ہونا چاہیے اور ٹیم ممبر کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ جب ڈسپلن کے ساتھ کام کرنا ہے، کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے ٹیم ورک ہے تو ضرور ایک ٹیم لیڈر ہوگا، اس کے بغیر ٹیم نہیں بن سکتی۔ اگر سارے ہی لیڈر ہوں تو لیڈر آپس میں ٹکراتے رہیں گے، ایک دوسرے کے احکامات کو نظر انداز کریں گے، اور اگر کوئی لیڈر نہ ہو سارے ہی ممبر ہوں تو آخری فیصلہ کیسے ہوگا؟ ایک کی رائے وہ ہے، دوسرے کی وہ ہے، تیسرے کی وہ ہے، تو آپس میں ان آراء کا شہد کیسے نکالنا ہے؟ وہ جو مفید آراء کسی کام کے سر انجام دینے کے لیے وجود میں لائی گئی ہیں، لوگوں نے رائے دی ہے دیانتداری کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے مختلف دماغوں نے جو کچھ سوچا، جو تجربات اور مشاہدات ان کے ہوئے، جو آراء ان کی ظاہر ہوئیں، تو ان کو تجزیہ کر کے آخری عمل کہ ان تمام سے ایک ایسی رائے مشترک نکلے جس سے تمام لوگوں کی آراء مطمئن ہو جائیں، یا جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک بہتر کام کا طریقہ اجتماعی مشاورت سے سامنے آ جائے۔ تو قرآن حکیم نے یہاں یہ کہا کہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ، جب اپنے رہنما کے ساتھ یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والی جماعت موجود ہو، تو اس اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے کہا گیا لم يذهبوا حتى يستأذنوه، یہ اس مجلس مشاورت سے، اس اجتماعیت سے، اس کام کاج کرنے کے امور سے نہیں جا سکتے جب تک کہ وہ اپنے لیڈر سے اجازت نہ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے بغیر اس مجلس کو چھوڑ کر باہر نہیں جا سکتے، اجازت لینا ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی اجتماعی کام میں امور کی تقسیم کی جاتی ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، یا آپ نے کرنا ہے، یا آپ نے کرنا ہے۔
اور اگر کاموں کی سپردگی کے وقت کوئی بندہ موجود نہیں ہے تو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے ذمہ یہ کام لگا ہے؟ وہ چپکے سے اگر کھسک جائے، نکل جائے تو اسے تو نہیں معلوم ہوگا، اس کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ اور پھر اجتماعی کام ہے تو اجتماعی کام میں جماعتی طاقت تب ہوگی کہ جب جماعت کے تمام ارکان موجود رہیں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے، نماز کی اگر اجتماعیت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جب دوسرے آدمی کے ساتھ مل کر جماعت کی نماز ادا کرے تو وہ زیادہ افضل ہے، اور اگر دو آدمیوں کے ساتھ کرے تو اور زیادہ افضل ہے، اور جتنے زیادہ آدمیوں کے ساتھ مل کر جماعت کی نماز ادا کرے اتنا ہی زیادہ کیا ہے، اس کی نورانیت بڑھ جاتی ہے کہ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں اللہ کے حضور۔ اور امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اجتماع عام اس لیے سوسائٹی کے لیے مفید ہوتا ہے کہ ہر ایک کے سینے سے، دماغ سے جو شعاع نورانی اللہ کی طرف توجہ کرنے کے نتیجے میں نکل رہی ہے، تو ایسا ہی ہے جیسے کسی جگہ پر رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بہت سے چراغ جل رہے ہوں، تو ان تمام کی اجتماعی روشنی جیسے جگمگ جگمگ کر کے پورے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر روشنی کا ایک خوبصورت منظر پیدا کر رہی ہوتی ہے، ایسے ہی کسی اجتماع عام میں جب صرف اللہ کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جمع ہوئے ہیں، کسی اجتماعی کام کو سر انجام دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں، امن و امان کے قیام کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو ان تمام کی جو سوچ ہے، رویہ ہے، عمل ہے، وہ مل کر ایک اجتماعی طاقت بناتا ہے۔ تو جتنے لوگ اس میں سے کھسکتے جائیں گے اتنی روشنی، جتنے چراغ بجھتے جائیں گے اتنی ہی اجتماعیت کمزور پڑتی جائے گی، روشنی کی طاقت اتنی ہی کم ہوتی رہے گی۔ اس لیے فرمایا کہ جتنی بڑی اجتماعیت ہوگی اتنا ہی طاقتور نتیجہ نکلتا ہے۔ اس لیے زیادہ لوگوں کی نماز کی جماعت زیادہ طاقتور ہوتی ہے کم جماعت کے مقابلے پر۔ اسی لیے جامع مسجد میں جمع کرنے کا حکم دیا گیا۔ اپنی اپنی مسجدوں کو تالے لگاؤ جو محلے کی ہیں، مساجد الحی ہے، وہاں سے نکلو اور جامع مسجد کی اجتماعیت قائم کرو 7 دن کے بعد، 7ویں دن۔ تو بات بنیادی سی یہ ہے کہ اجتماعیت لازمی، تو امر جامع ہے تو لم یذهبوا حتی یستأذنوہ، جب تک آپ اجازت نہ طلب کریں۔ پھر اس اجازت کے پیچھے یہ حقیقت بھی کار فرما ہے، مثلاً وہ پوری جماعت دشمن کے مقابلے میں کوئی اقدام کرنا چاہتی ہے اور دشمن گھات میں ہے، تو جو ٹیم لیڈر ہوتا ہے اس کے پاس مکمل معلومات ہوتی ہیں محاذ جنگ کی۔ اگر کوئی آدمی چپکے سے کھسکا باہر اور باہر ایسا خطرہ تھا کہ وہ اکیلا آدمی جو ہے اسے اچک لیا جائے، دشمن اس کو دبوچ لے، تو ٹیم لیڈر کو تو پتہ ہے نا کہ باہر کے حالات کیا ہیں، نہ معلوم اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو جائے، کیونکہ ٹیم لیڈر وہ ہے جس کے پاس معلومات ہر وقت چاروں طرف سے آ رہی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس وقت باہر نکلنا خطرے سے خالی، کیونکہ اجتماعی طور پر ہم دشمن پر اقدام کرنا چاہتے ہیں، کوئی جہاد کا موقع ہے، جنگ کا موقع ہے، تو جماعت کے قائد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تمام اراکین کی حفاظت کرے۔ اسے پتہ ہی نہیں کہ بندہ کون نکل کے چلا گیا، تو وہ کیسے حفاظت سر انجام دے؟ اس لیے لازمی ہے ہر ٹیم ممبر پر کہ وہ جس درجے کی مجلس مشاورت، جس درجے کا اجلاس، جس درجے کا اقدام کیا جا رہا ہے، جس درجے کی اجتماعیت قائم ہو رہی ہے، اس کے رہنما سے اجازت مانگے۔ امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوا، بڑا سخت حکم تھا کہ کوئی مومن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں جا سکتا؟ جی، اور اجازت لینا یہ کوئی بہت عیب کی بات ہے؟ تصور یہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ بھائی جو اجازت اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مانگتے ہیں وہ کوئی غیر مسلم نہیں ہے، ان کا مقصد بھی کیا ہے؟ یہی ہے جی، ان الذین یستأذنونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہ بھی مومن ہی ہیں۔ اب اجازت مانگنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کوئی حاجت پیش آ گئی، آئے تو تھے وہ اجتماعی کام کے لیے، لیکن کوئی مسئلہ درپیش ہو گیا یا کوئی کام کرنا ضروری ٹھہرا، کوئی عذر پیش ہو گیا، بیمار پڑ گیا اور کوئی مسئلہ ہے، تو اس کی وجہ سے اگر وہ اجازت مانگیں تو یہ تصور نہیں کیا جائے گا کہ ہر اجازت لینے والا منافق ہے۔ اجازت لینے والے لوگ جو ہیں قرآن نے کہا وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے، اولئک یؤمنون باللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، تو وہ تو کسی ضرورت کے لیے اگر وہ اجازت مانگے۔ ایک تو یہ کہا کہ جو ٹیم ممبر ہے وہ بغیر اجازت کے نہ جائے، لم یذهبوا حتی یستأذنوا، اور ٹیم لیڈر سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ پاک نے اگر یہ آپ سے اجازت مانگے اپنے کسی کام کے لیے، کوئی ضرورت پیش آ گئی، تو اب آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ انہیں اجازت دے دیا کریں۔ لبعض شأنہم فأذن لمن شئت منہم، لیکن یہ اجازت آپ کے اپنے اختیار پر ہے، شئت منہم، ان میں سے جس کو اجازت دینا چاہیں اس کو اجازت دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک عذر ہے اور عذر کی وجہ سے جانا چاہتا ہے لیکن باہر خطرہ ہے، تو اس کی جان تو خطرے میں نہیں ڈالی جا سکتی، یا کام کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ عذر یا وہ کام وہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا یہ کام جس کے لیے یہ مشاورتی اجلاس بلایا گیا ہے یا یہ کام کیا جانا ہے۔ اس لیے ٹیم لیڈر سے کہا کہ صرف اجازت کو ان حاجات اور ضروریات، لبعض شأنہم، پہلی شرط تو یہ لگا دی کہ واقعی ان کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت پیش آئے، نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ شان عربی میں کہتے ہیں ایک نیا واقعہ، نئی صورتحال جو اس سے پہلے نہیں تھی۔ اللہ پاک نے بھی فرمایا کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اللہ کی ایک نئی شان ہے، نئی تجلی ہے، نیا، تو نئی صورتحال سامنے آ سکتی ہے۔ وہ گھر سے تو چل کر آیا تھا اجتماعیت کے لیے، لیکن ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ اسے جانا پڑ رہا ہے، تو لبعض شأنہم، کچھ کاموں کے لیے اگر وہ آپ سے اجازت مانگے تو آپ اجازت دیں، لیکن اس کو اجازت دے سکتے ہیں جس کو آپ چاہیں، کیونکہ اس کی عملی صورتحال ٹیم لیڈر کو پتہ ہے کہ واقعی یہ اجازت اس کے لیے مفید ہے یا نہیں، اس کو اجازت دینی چاہیے یا نہیں۔ تو ایک طرف تو اجازت دینے کی بات کی، اور جس کو اس اجتماعی کام سے جانے کی اجازت دے بھی دی اور کوئی نئی حالت طاری ہونے کی وجہ سے وہ اس اجتماعی کام سے محروم رہ گیا ہے، تو ایک کمی تو ہوئی ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ واستغفر لهم اللہ، ان کے لیے مغفرت طلب کیجیے، جو کوتاہی ہو گئی ہے، نئی صورتحال میں یہ یہاں سے جا رہا ہے تو اس اجتماعی کام میں ایک کوتاہی ہوئی ہے، اس لیے ان کے لیے مغفرت بھی طلب کیجیے، اللہ سے درخواست کیجیے کہ بھائی یہ کرنا تو چاہتے تھے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے چلے گئے، تو ان کی مغفرت کی دعا کیجیے۔ تو قرآن حکیم نے ان آیات میں پوری اجتماعیت کے امور کہ ٹیم لیڈر کو کیا کرنا ہے اور ٹیم ممبر کو کیا کرنا ہے، پھر اسی رکوع میں آگے جا کر کہا جو منافقین اس وقت حرکت کیا کرتے تھے کہ بغیر اجازت کے انہوں نے وتیرہ اختیار کیا ہوا تھا، اجازت لیں گے تو پھنس جائیں گے، نظروں میں آ جائیں گے،
تو بغیر اجازت کے ہی کھسک جاؤ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم میں سے کہ کون کون بغیر اجازت کے چپکے سے کھسک گیا۔ تسلل کہتے ہیں کھسک جانا جی، جیسے ایک بہت بڑا مٹی کا تودا ہو، وہ اوپر سے نیچے لڑکتا ہوا چلا جاتا ہے نا، تسلل جی۔ تو گویا کہ وہ اس اجتماعی کام کی اجتماعیت سے کھسک گیا جی۔ یتسللون منکم لواذا، اچھی طرح جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ جو اجازتیں تم مانگ رہے ہو یہ کھسکنے کے لیے ہے یا واقعی کسی ضرورت کی وجہ سے جا رہے ہیں، اس اجتماعی کام سے جان بچانا چاہتے ہیں یا واقعی کوئی حقیقت ہے جس کے نتیجے میں تم نے اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے جانا ہے۔ تو یہ بھی ساتھ وارننگ دے دی کہ دیکھو اجتماعی کام سے پیچھے رہنا یہ درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے سخت عذاب دے گا۔ منافقین کا تذکرہ کر دیا، وہ منافق یہی حرکت کرتے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس حقیقت کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر مسلمان اجتماعی زندگی بسر کرے، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اس کی زندگی جماعتی ہونی چاہیے اور وہ اپنا ہر کام اجازت سے سر انجام دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجلس میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خاص طور پر، اور کسی اجتماعیت میں سلام کرے اور اندر داخل ہونے کی بھی اجازت مانگے، کیونکہ کوئی مجلس مشاورت خاص ہو رہی ہے، آپ اس کے ممبر نہیں ہیں اور اس مجمع میں آپ ویسے ہی گھستے چلے آ رہے ہیں، تو اس اجتماع میں شریک ہونے کی بھی اجازت، اور جب آپ اس میں شریک ہیں اور اس کے ممبر ہیں تو نکلتے وقت بھی اجازت مانگے اور جاتے وقت سلام کر کے جائے اجتماعی پورے نظام پر، السلام علیکم، سلامتی، کیونکہ جو مجلس اور میٹنگ ہے وہ امن اور سلامتی کے لیے ہے، مشاورت ہے وہ امن کے قیام کے لیے ہے، من بعد خوفہم امنا، خوف ختم کرنے اور امن و امان کے قیام کے لیے، عدل و انصاف کی بالادستی کے لیے، دین حق کے غلبے کے لیے۔ تو اس مجلس مشاورت میں آئے تب بھی اجازت لے کر اور جائے تو تب بھی اجازت لے کر، کسی بھی اجتماع میں۔ بلکہ مفسرین نے تو یہاں تک لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جمعہ، عیدین اور دیگر اجتماعیت میں آ کر اس میں داخل ہو، اگر اجتماع عام ہے تو اس میں تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تمام کو جب کہہ دیا کہ آؤ جی جمعے کی اجتماعیت ہے، عیدین کی ہے، حج کی ہے، جو صاحب استطاعت ہے، اجازت عام جو ہو گئی، اور جب جائے تو اجازت لے کر جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں لوگوں کی پڑتال کرتے تھے کہ بھی نماز میں کون آدمی تھا کون نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پوچھا فلانا آدمی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ فلانا ہے؟ نہیں۔ تو گویا کہ پڑتال اور حاضری کرتے تھے کہ کیا اس جماعت کی نماز میں کون کون شریک ہوا اور کون کون نہیں شریک ہوا۔ اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ایک صحابی ہیں سلیمان، ان کا گھر تھا مسجد اور بازار کے درمیان۔ عمر فاروق بازار جا رہے تھے، نماز فجر کی پڑھائی، تو راستے میں ان کا گھر پڑا، ان کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ان سے پوچھا گھر والوں سے کہ بھائی آج نماز میں نہیں آیا سلیمان؟ کیوں؟ ان کی والدہ نے جواب دیا کہ وہ ساری رات نفلیں پڑھتے رہے تو صبح آنکھ لگ گئی۔ تو عمر فاروق نے فرمایا کہ اس سے اچھا تو تھا کہ فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے، ساری رات سوتے رہتے، یہ زیادہ بہتر تھا کہ نفلیں ساری رات پڑھیں اور صبح کو کیا ہے فجر نماز غائب۔ تو پڑتال کر رہے ہیں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کون کون نماز میں ہیں
اور کون کون نہیں۔ تو جب نماز کی جماعت میں حاضری ہے تو باقی اجتماعیت کے اندر کیوں حاضری نہیں ہوگی؟ آج جو ہمارے اندر سب سے بڑی کمی ہے وہ جماعتی ڈسپلن اور جماعتی نظم و نسق پر پابندی سے عمل نہ کرنا۔ سیاسی پارٹیوں کا حال دیکھ لو، مذہبی جماعتوں کا حال دیکھ لو، مشاورت کا کوئی عمل دخل نہیں۔ ٹیم لیڈر خاندانی لمیٹڈ کمپنی بنا کر بیٹھ جاتا ہے اور ٹیم ممبران اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں، جب جی چاہ آ گئے، جب جی چاہ چلے گئے جی۔ کوئی اجتماعیت نہیں، امر جامع ہے، اس جامع امر پر بھی متفق نہیں ہے جی۔ ایک پوری قوم اور ریاست کا مسئلہ ہے، ایک پارلیمنٹ ایک امر جامع پر متفق نہیں ہے۔ قانون سازی ہو تو کچھ طبلے بجائیں گے اور کچھ بھانڈوں کی طرح بولیں گے اور کچھ لڑائی بھڑائی کریں گے، رائے کو سننے اور رائے کو جمع کر کے شہد نکالنے، اجتماعیت کو قائم کرنے کا عمل دخل نہیں۔ غلامی کے اس 200 سالہ نظام کے نتائج دیکھیے کہ پارلیمنٹ بھی جھگڑے کا گھر ہے، قانون سازی بھی متفقہ نہیں ہو سکتی، قانون سازی بھی اجتماعیت کی بنیاد پر نہیں ہے، حالانکہ قانون پوری ریاست کے لیے، اور اس میں بھی پھڈے بازی، ذاتی مفادات، گروہی مفادات، طبقاتی مفادات۔ اور اگر پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی سیاسی جماعتوں کا یہ حال ہے تو ان کی اپنی سیاسی جماعتوں کے داخلی نظام کا کیا حال ہوگا؟ وہ کسی ایک سوچ پر متفق نہیں، ہر ایک اپنی اپنی رائے، اپنی اپنی انفرادیت، اپنی اپنی شناخت کے مطابق کام کر رہا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعت کے چاروں صوبوں کے چاروں صوبائی صدور کو الگ الگ کمروں میں بند کر کے ان سے انٹرویو کرو کہ بھائی اس اجتماعی مسئلے میں تمہاری رائے کیا ہے، تو ہر ایک کی رائے ایک دوسرے سے مختلف ہوگی، کوئی اجتماعیت نہیں، اور ہر ایک کا قبلہ و کعبہ الگ ہوگا۔ اور اگر صوبائی صدور مختلف ہیں تو نیچے ڈویژنل صدور اور نیچے کیا نام ہے شہروں اور ضلعوں کی تنظیموں کا حال کیا ہوگا؟ اچھا جی، یہ تو مروجہ اس نام نہاد جمہوری نظام کے پارٹیوں کا حال ہے، اور جو مذہبی جماعتیں جو اپنے آپ کو مذہب کی نمائندہ کہتی ہیں، اسلام کے غلبے کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں، بڑی چبا چبا کر یہ آیات پڑھتی ہیں کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، خلافت کا نظام قائم کرنا ہے اور تمہیں دین کو دنیا میں غالب کرنا ہے، خوف کی جگہ پر امن قائم کرنا ہے۔ اول تو یہ نظریہ ہی غلط بن گیا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، ہم پر فریضہ عائد نہیں کیا۔ یہ بھی ایک عجیب تماشا ہے کہ جی اللہ نے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ تشتری میں رکھ کر ہمیں حکومت دے گا، ہم تو صرف نماز اور روزہ اور چند نمبر پڑھ لیں بس کافی ہے۔ حکومت اور نظم و نسق قائم کرنے کے لیے کسی اجتماعیت کی ضرورت نہیں، کسی سیاسی طاقت پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، دشمن کے خلاف کسی معاشی قوت کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، بس چند نمبر کر لیں تو اللہ میاں خود بخود اللہ میاں نے پلیٹ میں رکھ کر ہمیں خلافت دینی ہے کہ یہ لو حکومت۔ صحابہ کو ایسے دی تھی، صحابہ نے جدوجہد کی، قربانیاں دی، مکہ مکرمہ میں تکلیفیں اور ایذائیں برداشت کیں، بنیان مرصوص بن کر ایک اجتماعی طاقت کے ساتھ کردار ادا کیا، مدینے کی ریاست بنائی، حکومت قائم کی۔ ان کا نظریہ اس قدر بلند تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کہتے ہیں اور وہاں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہم اعطنی ملکا کبیرا، مجھے ایک بہت بڑا ملک عطا فرما، ریاست، حکومت، خلافت، اس کی جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کے اشعار میں پوری جدوجہد اور اجتماعیت سے متعلق امور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اجتماعی تقاضے بیان فرماتے ہیں۔ تو اللہ سے مانگنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ تمام کام کیے جائیں۔
آج وہ اجتماعی ڈسپلن نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اجتماعیت کی بات کیا ہوگی کہ جو جماعت بنائی ہے گشت کرنے کے لیے وہ امیر صاحب کے تابع ہے۔ جو جماعت بنائی ہے تو ایک امام کے پیچھے اللہ اکبر کر کے رکوع سجدے اکٹھے کر لیتی ہے، اور اس میں بھی جس کا جی چاہے شریک ہو جائے، جس کا جی چاہے۔ امام کو یہ جرت نہیں کہ اپنے محلے کے نمازیوں سے پوچھے بھی تو کل کیوں نہیں آیا تھا نماز میں، تو نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ بیچارہ ان کا تنخواہ دار ہے، وہ کیسے بولے گا؟ جی وہ تو نہیں پوچھ سکتا۔ عمر فاروق پوچھتے ہیں کہ بھئی تم نماز، اس کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہا کہ تم نماز پڑھنے کیوں نہیں آئے تھے؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں فلاں آدمی نہیں آئے نماز میں، میرا جی چاہتا ہے کہ لوگوں سے کہوں کہ آگ بھڑکائیں، اور پھر کسی آدمی سے کہوں کہ اذان دے، اور پھر دوسرے کسی آدمی سے کہوں کہ تو امامت کرا، اور خود میں اس آگ میں سے شعلہ لوں اور ان کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دوں، جی ان کے گھروں کو ان پر جلا دوں کہ اس میں جل کر مر کھپیں، لیکن ان کی عورتیں اور بچوں کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی تو سوئے پڑے ان کے گھروں میں، تو ان کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کرتا۔ تو جماعت کی اجتماعیت ایک مقصد کے لیے ہے، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ کے لیے، تو صرف اس حد تک کی اجتماعیت کے بس یہ جو اجتماعی عمل ہے جو ہم نے طے کیا ہے چند نفروں کے تحت یہ کیا جائے، اور باقی کسی سیاسی اجتماعیت، کسی خلافت اور حکومت کے قیام، کسی امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے اجتماعیت نہیں ہوگی۔ اور دوسری مذہبی جماعتیں وہ ہیں کہ سیاست اور اجتماعیت کی بات تو کریں گے، لیکن ان کا ہر رکن ذاتی مفادات کے گرد گھوم رہا ہوگا، اس کی رائے اس سے مناسبت رکھتی ہوگی، اور اسی مفادات کی بنیاد پر گروہ بنے ہوئے ہوں گے، گروپ ہوں گے، پریشر گروپ، ایک لیڈر کا گروپ ہے، کچھ اس کے ہیں، کچھ اس کے ہیں، ہر ایک کے کوئی نہ کوئی ذیلی موجود ہوتے ہیں، اور وہ اپنی اپنی شناخت پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ حال صرف سیاسی مذہبی جماعتوں ہی کا نہیں، جتنی بھی انجمنیں بنتی ہیں ان کا حال بھی یہی ہے۔ کوئی مدرسہ ہے، کوئی مسجد کا نظم و نسق ہے، کوئی اسکول ہے، کوئی کالج ہے، کوئی یونیورسٹی ہے، کوئی معاشی سسٹم چلانے والا ادارتی نظام ہے، کوئی بیوروکریٹک سسٹم ہے، انتظامیہ کا ڈھانچہ ہے، کوئی عدلیہ کا نظام ہے، کوئی ایک پیج پر نہیں، مافیاز بن گئے، گروپ بن گئے، اجتماعیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ جو ادارہ اجتماعیت کے لیے قائم کیا گیا ہے اس ادارے کا کام اجتماعیت نہیں ہے، انفرادیت، کہ کس کو کتنا مفاد حاصل ہونا ہے۔ جس ادارے کو اٹھا کر دیکھ لیں، تو اگر ڈسپلن موجود نہیں، نظم و نسق موجود نہیں، ایک ہی دارالافتاء ہے، ایک مفتی ایک فتویٰ دے رہا ہے، دوسرا مفتی دوسرا فتویٰ دے رہا ہے، ان کی رائے متفق نہیں، ایک دفتر میں کام کر رہے ہیں، ایک اہلکار ایک کام کر رہا ہے، دوسرا کام کر رہا ہے، اجتماعیت کہاں گئی؟ اور پھر جو ان کے اوپر سربراہ بھی مقرر کیا گیا اس کو وہ جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ پارلیمنٹ قانون منظور کرے اور آپ پارلیمنٹ کی بالادستی اور جمہوریت کے نام پر اور اسلام کے ٹھیکیدار بن کر کام کر رہے ہوں، اور پھر کہیں کہ پارلیمنٹ کے منظور کیے ہوئے قانون کو ہم جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، اس سے بڑی خرابی کیا ہوگی؟ آپ ایک سسٹم کو مانتے ہیں، ایک پارلیمنٹ کے لیے آپ کہتے ہیں جی پارلیمانی جدوجہد ہونی چاہیے، تو جب پارلیمنٹ ایک قانون اکثریت کے بل بوتے پر ہی منظور کرتی ہے نا، کون سی پارلیمنٹ ہے کہ جو اکثریت کے بغیر قانون منظور کرتی ہے؟ جس پارٹی کی اکثریت ہوتی ہے۔ 18ویں ترمیم تم نے تو ایسے ہی بلڈوز کر کے پاس کروایا تھا سب کچھ، پاکستان کی پہلی اسمبلی سے لے کر اب تک جتنے قوانین بنائے گئے ہیں اپوزیشن کو بلڈوز کر کے بنائے گئے ہیں، تو پھر تو سارے قوانین ختم ہو جائیں، سارے جوتی کی نوک پر رکھو۔ اس کا مطلب آئین، دستور، قانون، پارلیمنٹ تمہاری ذاتی خواہشات کا اسیر بن جائے، تمہاری رائے کے مطابق ہو تو پھر تو ٹھیک، اور رائے کے خلاف ہو تو پھر غلط۔ یہ وہ
بد اجتماعیت ہے جو غلامی کے زمانے میں ہماری سوسائٹی پر مسلط ہو گئی۔ یہ وہ بد نظمی ہے جس نے پوری اجتماعی طاقت کو بکھیر کر رکھ دیا، اور جب اجتماعی طاقت بکھری ہوئی ہوگی، وہ ایک پیج پر نہیں ہوگی، تو امن کیسے قائم ہوگا؟ امن کی شرط تو قرآن واضح طور پر بیان کر رہا ہے، من بعد خوفہم امنا۔ اس کے لیے طاقت اور قدرت چاہیے، اور طاقت جماعتی زندگی سے پیدا ہوتی ہے، جماعت سے آتی ہے، اجتماعیت سے آتی ہے، ڈسپلن سے آتی ہے، کہ جسے قائد، رہنما، سربراہ بنا لیا، فیصلہ کرنے کا اختیار اسے ہے۔ پارلیمنٹ نے سپیکر چن لیا تو سپیکر کا اختیار ہے نا، کہ وہ یہ سرمایہ داری نظام کی ایسی پارلیمنٹ ہے کہ جہاں سپیکر کو بھی جوتے مارے جاتے ہیں۔ کیوں؟ سرمایہ دارانہ مفاد کے خلاف ہے نا۔ جب سرمایہ دارانہ مفاد کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو ایسی اسمبلیوں میں ہلڑ بازی ہوتی ہے، چاہے وہ امریکی کانگریس ہو، برطانوی پارلیمنٹ ہو، فرانس کی پارلیمنٹ ہو، یا تمہارے جیسے ملک ہیں انڈین پارلیمنٹ ہو، ہاں جی، بنگلہ دیش کی ہو یا پاکستان کی ہو۔ نظیر دی جاتی ہے کہ جی پارلیمنٹوں میں تو ایسی کرسیاں چلتی ہیں۔ کیوں چلتی ہیں کرسیاں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظم و نسق جس کی تم بات کرتے ہو، اسلام کے نام پر ریاست دی ہے، وہاں تو کرسیاں چلنے کا کوئی عمل نہیں ہے، کرسیاں ہوتی نہیں تھی وہاں اس زمانے میں۔ جی، اجتماعیت، دھرتی کے ساتھ جڑ کر، دھرتی پر بیٹھ کر دھرتی کے فائدے کے لیے فیصلہ کرتے تھے۔ تکبر اور غرور کے آسمان پر چڑھی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے وہ دوسرے کی رائے کیسے سنے گا؟ جی، تو بات اجتماعیت کی ہے، اور اجتماعیت وہ جو دھرتی کے فائدے کے لیے ہو، اور وہ تبھی ہوگی جب اجتماعی نظم و نسق اور ڈسپلن ہوگا۔ آپ رائے دیں، اس کے لیے دلائل دیں، اس کام سے متعلق امور بیان کریں، بلا وجہ کی ایسی رائے یا اڑچن پیدا کرنا جس سے کسی بھی کام کی شفافیت متاثر ہوتی ہو، تو یہ تو غلط ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک پاگل مکھی زہریلے پودے پر بیٹھ کر وہاں سے کوئی چیز چوس کر لائی ہے۔ اگر پارلیمنٹ میں، کسی تنظیم میں، کسی اجتماعیت میں، کسی ادارے کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جو دوسروں کی اگلی ہوئی الٹی چوس کر لا کر اس پارلیمنٹ میں پیش کر رہے ہیں، اس دفتر میں پیش کر رہے ہیں، اس مجلس میں پیش کر رہے ہیں، قومی حقائق، امن و امان کی جو بنیادی امور ہیں اس کو نظر انداز کر کے غیروں کے اشارے پر وہ رائے دیتے ہیں۔ اور عجیب تماشا ہے، اپنی رائے کچھ نہیں ہے، رائے وہ ہے کہ جو اسمبلی میں کہتے ہیں کہ جی ہم تو آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں۔ تو کیا تمہاری رائے کی حیثیت ہے؟ تم نے اپنی رائے کا خود ہی وقار مٹا دیا، اس کا مطلب تمہاری رائے آزاد نہیں ہے، تم تو غلام ہو۔ اور ماشاءاللہ یہ غلامی بھی خود اسی پارلیمنٹ نے مسلط کی 18ویں ترمیم کے ذریعے سے۔ کیا کہ جی ہر پارٹی لیڈر اپنی پارٹی کو جو ہدایت جاری کرے گا، اس ہدایت کے مطابق ہر رکن کو اپنی رائے بلڈوز کر کے ٹیم لیڈر یا سربراہ کی رائے کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو پھر مشاورت کیا ہوئی؟ پارلیمنٹ میں ہر رکن ایک آزادانہ رائے دینے کے لیے آیا ہے، نہ کہ وہ پارٹی کا غلام ہے۔ پارٹی کی رائے ضرور ہو حقائق کی بنیاد پر، اور وہ دلائل کے ساتھ بیان کرے، لیکن جب ایک ایسے فورم میں آپ بتائیے کہ پارلیمنٹ کا سربراہ پارٹی لیڈر ہوتا ہے، قائد ایوان ہوتا ہے، یا قائد حزب اختلاف ہوتا ہے؟ نہیں، پارلیمنٹ میں اختیارات پوری پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر جسے سپیکر بنایا ہے، اب آپ اس کے نظم کے ماتحت ہیں، قانون سازی ہو رہی ہے ریاست کے لیے، مملکت کے لیے، تو وہاں تو اسے آزادانہ رائے دینی ہے نا، وہاں تو اسے اپنی سوچ جو بھی وہ سمجھتا ہے اس کے مطابق رائے دینی ہے۔ ہاں، جب پارٹی میٹنگ ہو تو پارٹی میٹنگ میں پارٹی سربراہ کو فیصلہ کرنے کا
حق ہے، اور پارٹی میٹنگ میں فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ اگر کسی کو اختلافی نوٹ لکھوانا ہے تو لکھوا سکتا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ نے فقہی قانون کا ایک پورا عملی نظام 40 رکنی فقہا کی جماعت کے ذریعے سے کیا، اور تمام کی کسی مسئلے پر آراء آنے کے بعد مہینہ مہینہ اس قانون سازی پر بحث ہوتی رہتی تھی۔ مختلف آراء ہیں، اس میں محدثین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، اہل لغت بھی ہیں، اہل عقل بھی ہیں، تمام لوگ اس میں موجود ہیں۔ یہ 40 تو وہ ہیں جن کے نام ملتے ہیں، ورنہ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ نے قانون سازی کے لیے جو بھی ہر اہم عالم ہے اس کو اس کا ممبر بنایا ہوا کہ جس وقت بھی کوئی رائے دینا چاہے تو آ کر اجتماعیت میں رائے دے سکتا ہے۔ اب تمام کی رائے کو سامنے رکھ کر پارلیمنٹ کا اس اجتماعیت کا سربراہ امام اعظم تھے، تو امام اعظم ایک تمام کو رائے کو سامنے رکھ کر، قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر ایک رائے دے کر فیصلہ فرما دیتے۔ اس کے بعد فرماتے تھے کہ اس رائے سے اگر کسی کو اختلاف ہے تو اپنا اختلافی نوٹ لکھوا دے۔ قانون سازی ایسے ہوتی ہے۔ اب اختلاف کیا گیا کیونکہ پوری پارلیمنٹ ریاست کے لیے ہے، تو ریاست میں جس کو کوئی اختلافی رائے ہے، امام اعظم سے اختلاف کرنے والے کون ہیں؟ امام ابو یوسف۔ قانون سازی کے موقع پر یہ نہیں کہ شاگرد بھی ہیں، پارٹی میں بھی ہیں، فقہا کی جماعت کا حصہ ہیں، لیکن 60% مسئلوں میں امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا، پھر بھی حنفی ہیں، کہ جس سلیقے کے تحت، جس منہج کے تحت قانون سازی یعنی ذیلی اور ضمنی قوانین کی بات ہو رہی ہے، وہی جو آج کے پارلیمنٹ کا کردار ہے۔ ایک ہوتا ہے آئین اور دستور، وہ تو متفق ہے، تبھی تو وہ پارلیمنٹ وجود میں آئی ہے۔ ایک اس آئین اور دستور پر عمل کرنے کے بائی لاز ہیں، ضمنی قانون ہے، پروسیجرز ہیں، تو پروسیجر پر جھگڑا ہوتا ہے نا، تو آپ اختلافی نوٹ لکھوا سکتے ہیں۔ ہلڑ بازی اور مار دھاڑ اور توڑ پھوڑ، یہ تو سرمایہ داری نظام کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ رائے نہیں دے رہے، ایسے ہی انتظامی امور کے سر انجام دینے میں، ایسے ہی کسی عدالتی ڈھانچے میں، ایسے ہی کسی سیاسی پارٹی میں عموماً ایسا ہی کام کیا جاتا ہے، سبوتاج کیا جاتا ہے۔ سینکڑوں مثالیں میں دے سکتا ہوں یہاں اس ہندوستان کے اندر۔ مسجد شہید گنج کا واقعہ ہوا، یہاں لاہور کی ساری جماعتیں جمع ہوئیں، احرار بھی، خاکسار بھی اور دوسری بھی، اس واقعے کے حوالے سے حکمت عملی بنانے کے لیے، امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے کہ سکھ اور مسلمان اور ہندو فساد نہ ہو۔ کچھ سکھوں کو اکسا کر گورنر پنجاب نے مسجد کو شہید کرا دیا رات کو، تو یہاں فساد پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ جب فساد شروع ہوا تو اس کو روکنے کے لیے جب بھی کوئی معاملہ آخر میں پہنچتا، جب حقیقت سامنے آئی کہ یہ تو گورنر پنجاب کی حرکت ہے، یہ کسی سکھ پارٹی نے بحیثیت پارٹی یہ اقدام، نہ سکھ کمیونٹی نے یہ کام کیا ہے، نہ ہندو کمیونٹی نے یہ کام کیا ہے، تو جب بھی معاملہ حل ہونے کی طرف جاتا تو جو گورنر کے ایجنٹ مولوی، بڑا نام لینے کی ضرورت نہیں، مولانا ہے ایک بہت بڑے، وہ وہاں بیٹھ کر ایسی کوئی اس کے اندر شرط یا کوئی چیز ڈال دیتے کہ جس کے نتیجے میں وہ سارا امن و امان کا جو فیصلہ ہے وہ سبوتاج ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ ساری اجتماعیت، ساری سنڈیکیٹ ایک جگہ پر جمع ہے، ایک بندہ خرید لیا طاقتور، اور وہ درمیان میں ایسا زہر ڈالتا ہے کہ وہ فیصلہ نہ ہو پائے۔ ذرا اپنے تمام اداروں میں آپ دیکھ لو کہ خرابی یہاں پیدا کر دی کہ اجتماع کوئی نتیجہ پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ ایسی پارلیمنٹ جو اتفاق کے ساتھ قانون نہ بنا سکے وہ پارلیمنٹ کیسی؟ ایسا انتظامی ڈھانچہ یا ادارہ جو نظم و نسق، امن و امان کا اجتماعیت کے ساتھ قائم نہ کر سکے تو وہ انتظامی ڈھانچہ کیا ہے؟ ایسی عدلیہ جو انصاف فراہم نہیں کر سکتی اور آپس کی داخلی لڑائیوں اور اس میں کیا ہے الجھی بھی ہو، تو یہ ادارہ جاتی نظام کے اعتبار سے کیا ہے؟ جو ادارہ ایک کام کے لیے بنا ہے اس میں اجتماعیت نہیں، وہ اپنا کام تو نہیں کرتا، وہ تلاشیاں لیتا پھرتا ہے کہ کوئی سکول ناظریں پڑھا رہا ہے کہ نہیں پڑھا رہا ہے۔ یہ انتظامی کام ہے، اور انتظامی کام
کس کی ذمہ داری ہے؟ انتظامیہ کی۔ اگر آپ نے کوئی قانون بنایا ہے، اپنے تو لاکھوں مقدمات الجھے ہوئے ہیں، ان کے تو فیصلے ہوتے نہیں، اور دوسرے امور کے اندر مداخلت، تو اجتماعیت کس بات کی ہوئی کہ جو ادارہ جو کسی کام کے لیے بنایا گیا اس کی اجتماعیت نہیں، اس کے علاوہ جو مرضی۔ تو قرآن حکیم نے یہاں اس رکوع میں واضح طور پر بتلا دیا۔ اور یاد رکھو، یہ جو کھسکنا ہے نا، تسلل، اپنی ذمہ داریوں سے روگردانی کرنا ہے۔ پارلیمنٹ کی ذمہ داریوں سے آپ روگردانی کر رہے ہیں، اپنے ادارے کی ذمہ داریوں سے روگردانی کر رہے ہیں اور کھسک رہے ہیں، اصل کام کر نہیں رہے، دوسرے کاموں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ کوئی سیاسی جماعت، کوئی مذہبی جماعت، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی ہیلتھ سائنسز کے امور، کوئی انتظامی ڈھانچہ، کوئی پولیس، ہاں جی، تمام کی بات ہو رہی ہے۔ ڈسپلن اور نظم و ضبط اور اجتماعیت کو قائم کرنا ایک مسلمان جماعت کی لازمی ذمہ داری بیان کر دی۔ لم یذهبوا حتی یستأذنوہ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، کون اپنی اپنی ذمہ داریوں سے کھسک کر کہاں کہاں بھاگ رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے دنیا میں تو تم دھوکہ دے دو گے، دھوکے کے باوجود بھی پارلیمنٹ کے ممبر رہو گے، دھوکے کے باوجود بھی اداروں میں کام کرتے رہو گے، تنظیموں میں کام کرتے رہو گے، پارٹیوں کی ملمہ کاری کرتے رہو گے، لیکن اللہ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے کہ اجتماعی ذمہ داری سے روگردانی کی ٹیم ممبر نے کی یا ٹیم کے سربراہ نے کی، دونوں مجرم ہوں گے۔ بلکہ یہاں مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ جو مومن یہ کام نہیں کرتا وہ حقیقت میں مومن نہیں، منافق ہے۔ تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھ لو، صاف طور پر کہہ دیا گیا کہ اجتماعی کام میں جو نظم و ضبط اور ڈسپلن کا پاسدار نہیں ہے وہ دراصل منافق۔ یہ یہاں اس آیت مبارکہ کا شان نزول بھی یہی ہے کہ یہاں وہ منافق اسی طرح کھسک جاتے تھے۔ پکا مسلمان کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر نہیں جانتا تھا، اور بعد میں حضرت ابوبکر صدیق بنے، عمر فاروق خلیفہ بنے، ان کی اجازت کے بغیر بھی کہیں آگے پیچھے نہیں جاتے تھے۔ تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سیرت کے جلسے کرو، رحمت للعالمین اتھارٹی بنا لو، اور کھانے پینے کا دھندا اور سارے کام کر لو، لیکن ان کے احکامات، ان کی ہدایات، قرآن کی نصوص قطعیہ کے مطابق اپنے اندر اجتماعیت پیدا کرنے کی کوئی فکر نہ کرو۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو درست تناظر میں سمجھنے، اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کرنے اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔